بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر میں ایک راجا تھا، بڑا رحم دل اور انصاف پسند۔ اس کے راج میں رعایا بہت خوش تھی۔ شیر بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ ہر طرف امن و امان تھا۔ راجا کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑی منتوں مرادوں کا بڑا لاڈلا۔ بادشاہ نے کبھی اپنے لاڈلے بیٹے کی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی۔ یوں تو راجکمار کا بیٹا بھی بڑا ہی سمجھدار، نیک اور ہر کام میں ماہر تھا، لیکن بیجا لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ جس چیز کو پانے کی ضد کر لیتا، اسے حاصل کر کے ہی رہتا۔ ایک دن راجکمار شکار سے لوٹ ہی رہا تھا۔ فوجی اور دوسرے دستے جو شہزادے کے ساتھ تھے پیچھے رہ گئے۔ راجکمار گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت آگے نکل گیا۔ اسے بڑی پیاس لگ رہی تھی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ دھوبیوں کا محلہ تھا۔ چاروں طرف کپڑے دھوئے ہوئے اور سکھائے جا رہے تھے۔ اچانک راجکمار کی نظر ایک طرف اٹھی۔ چھت پر ایک لڑکی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ راجکمار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا حسن تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا آسمان سے کوئی افسرہ اتر آئی ہو، جیسے کالے لمبے بالوں کے بیچ میں چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس لڑکی کی نظر بھی راجکمار پر پڑی اور وہ فوراً ہی دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپا کر نیچے اتر گئی۔ اتنے میں راجکمار کے ساتھی بھی وہاں آ گئے اور مجبوراً راجکمار کو واپس آنا پڑا، اور اس کی آنکھوں سے وہ خوبصورت چہرہ ہٹتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو بھیج کر پتہ کروایا۔ وہ ایک دھوبی کا گھر تھا، دھوبی کی لڑکی تھی۔ راجکمار تو ضد اور غصے کے باعث چار پائی پر پڑ گیا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ جان دے دوں گا۔ جب راجا کو پتہ چلا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ لاڈلے کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن یہ بات ہی اور تھی۔ راجا کی ہونے والی رانی ایک دھوبی کی بیٹی بنے، یہ اس سے کسی طرح برداشت نہیں تھا۔ دوسری طرف بیٹے کی ضد سے بھی واقف تھا۔ راجا نے اپنے ایک وزیر کو بلا کر مشورہ کیا۔ اس وزیر میں بہت سی خوبیاں تھیں، عقل مند، وفادار اور دیندار آدمی تھا۔ اس نے بادشاہ کو صلاح دی، آپ شہزادے کو منمانی کرنے دیں، جوانی کی ضد ہے، 2 دن دھوبی کی بیٹی کے ساتھ رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور پھر آپ شوق سے کوئی راجکماری بیاہ کر لے آنا۔ ویسے بھی راجاؤں مہاراجوں کی تو کئی رانیاں ہوتی ہیں، پھر یہ بھی پڑی رہے گی کسی ایک کونے میں۔ راجے کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور راجکمار کو بلایا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ضد اور خواہش دیکھتے ہوئے تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن ہم کسی طرح بھی اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی شاہی انتظام ہوگا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ راجکمار کی تو دلی مراد بھر آئی۔ اسے یوں بھی دھوبی کے گھر شاہی بارات لے جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے فوراً آدمی بھیج کر دھوبی کو بلوایا۔ دھوبی اور اس کی بیوی ڈرتے کامتے پہنچے کہ نہ جانے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ راجکمار نے انہیں بلایا۔ راجکمار نے ان سے کہا، ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، فوراً تیاریاں کرو۔ راجکمار نے سوچا تھا کہ دھوبی اور اس کی بیوی دونوں پھولے نہیں سمائیں گے، راجکمار کے پیر پکڑ لیں گے کہ انہوں نے عزت دی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی بجائے وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ پھر بولے، راجکمار، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ایسا ارادہ کیا، لیکن ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ راجکمار نے یہ سنا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ہم اس نوکر کی عزت افزائی کر رہے ہیں، اس غریب کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے راج کا معمولی دھوبی کہہ رہا ہے کہ پوچھ کر بیٹی سے بتائے گا۔ لیکن اس کے دل کا معاملہ تھا، اسے لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے دھوبی کی بات برداشت کر گیا۔ البتہ دھوبی سے کہہ دیا، ہمیں انکار سننے کی عادت نہیں، اور انکار کی صورت میں تمہارے پورے خاندان کو جیل میں بھیج دوں گا۔ اور دونوں دھوبی اور اس کی بیوی ڈرتے کامتے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ انہوں نے اپنی لڑکی سے کہا، راجکمار تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم نے نہ کی تو ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لڑکی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن راجکمار سے کہیے گا میری 4 شرطیں ہیں، خود آ کر سن لیں، اگر منظور ہو تو بارات لے کر آ جائیے۔ اگلے روز دھوبی راجکمار کے محل گیا اور لڑکی کا پیغام پہنچا دیا۔ دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں راجکمار غصے میں آ کر اس کا سر ہی تن سے الگ نہ کر دے کہ دھوبی کی بیٹی اور یہ ہمت
کہ راجکمار کے آگے شرطیں رکھے۔ راجکمار کو بھی یہ سن کر پہلے تو بہت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ تلوار لے کر دھوبی کا سر قلم کر دے، لیکن ایک تو دل کی لگی تھی، دوسرا اسے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہ دھوبی کی لڑکی کیا شرطیں رکھتی ہے۔ راجکمار اسی وقت دھوبی کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ 2 کمروں کا مکان تھا، نیچے دھوبی اور اس کی ماں اور بیوی رہتے تھے اور اوپر کی منزل پر لڑکی رہتی تھی۔ راجکمار پہنچے تو نیچے کمرے میں ایک طرف پردہ ڈال کر لڑکی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میری 4 شرطیں اگر آپ کو منظور ہیں تو میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ میں آپ کے محل میں رات نہیں گزاروں گی، صبح جایا کروں گی اور شام کو واپس اپنے گھر آ جایا کروں گی۔ راجکمار نے سوچا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی عجیب شرط ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ایک بار شادی ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا، بھلا کوئی محل چھوڑ کر چھوٹی سی جھونپڑی میں آتا ہے۔ راجکمار کہنے لگا، منظور ہے، تم دوسری شرط بتاؤ۔ لڑکی نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے چھونے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ راجکمار کو یہ سن کر ہنسی آ گئی، پھر سوچنے لگا کہ بعد میں سب کچھ دیکھ لوں گا، پہلے شادی تو ہو جائے، یہ بھی منظور ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کے محل میں پانی تک نہیں پیوں گی۔ راجکمار نے سوچا کہ اب یہ کیا ہے، جب دن بھر رہے گی تو کیسے ممکن ہے کہ کھائے اور نہ پیے۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ لڑکی پھر کہنے لگی، میری چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے انگلی سے بھی چھونے کی کوشش کی تو ہمارا رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ راجکمار نے سوچا یہ بڑی عجیب لڑکی ہے، کیسی بد دماغ ہے، ایک بار شادی ہو جائے تو ساری شرطیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ کو شرطیں منظور ہیں تو پھر بارات لے آئیے۔ لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے دھوبی کسی اور مصیبت میں پڑے۔ راجکمار 2-4 دوستوں کو ساتھ لے کر اسے بیاہ کر دلہن کو محل میں لے آیا۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا جس میں اس کا چہرہ پوری طرح چھپ گیا تھا۔ وہ آئی اور راجکمار کے کمرے میں بستر پر بیٹھنے کی بجائے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راجکمار بھی چپ چاپ آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نئی نویلی بہو بیاہ کر محل میں آئی ہے۔ راجا رانی تو ویسے بھی شریک نہیں ہوئے تھے، بس ایک راجکمار کے منہ بولی باندھی یعنی کنیز تھی، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی کہ کوئی حکم ہو تو بجاوری کر دے۔ شام ہوئی تو کنیز نے آ کر اطلاع دی کہ گاڑی لگ گئی ہے۔ بہو اٹھی اور سیدھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے روز صبح انہی کپڑوں میں اسی طرح لپٹی ہوئی آئی اور اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ ہلی نہ جھولی، پتھر کی طرح بت کی طرح بیٹھی رہی اور شام کو واپس چلی گئی۔ 1-2 دن پورے 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے، اس کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ راجکمار نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور راجکمار اپنی شرطوں سے پوری طرح واقف تھا، اور جس چہرے کو دیکھ کر وہ ہوش و حواس عزت سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھا تھا، اس چہرے کی جھلک تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ دربار میں لوگ الگ باتیں بناتے، راجا رانی بھی روٹھے ہوئے تھے۔ راجکمار کی زندگی سے کھیل تماشے سیر و تفریح سب ختم ہو گیا۔ ایک دن اس نے دھوبی کو بلایا اور کہا، تم اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ ہماری رانی ہے اور اسے اسی محل میں رہنا چاہیے، اس طرح روز رات کو چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور لوگ باتیں بھی بناتے ہیں۔ دھوبی ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب سچی بات یہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی ہے ہی نہیں۔ ایک دن ہمارے گھر پر آئی اور بولی، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لو۔ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو اس لڑکی کی خوبصورتی اچھی لگی اور ہم نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ ہمارے گھر میں اوپر کپڑے رکھنے کا ایک کمرہ تھا، اس نے کہا میں اوپر رہوں گی، ہم نے کمرہ خالی کر دیا، اس کے ساتھ اس کی ایک نوکرانی بھی آ گئی، وہ دونوں اوپر رہنے لگی۔ ہم سے اس نے اس کے بعد کوئی واسطہ نہیں رکھا، کہاں کھاتی ہے کہاں پیتی ہے کیا کرتی ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی میری بیوی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے ماں کہتی ہے، وہ بیچاری تو اسی میں خوش تھی، اور ہمیں اس نے قسم دے رکھی تھی کہ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائیں گے، اس لیے جب آپ نے شادی کی بات کی تو ہم چپ رہ گئے، جیسا کہ اس نے کہا ویسا ہی ہم نے کیا۔ شہزادے اس پر ہمارا کوئی زور نہیں، خدا را ہماری جان بخش کر دی۔ یہ کہہ کر دھوبی تو چلا گیا اور راجکمار عجیب سوچ میں پڑ گیا
کہ کیا کروں کیا نہ کروں، دل ہر طرف سے روٹھ چکا تھا۔ آخر ایک دن کسی کو بتائے بغیر محل سے نکل کھڑا ہوا، بس اپنی رازدار کنیز کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب کہاں جاؤں اور کب واپس آؤں، میرے ماں باپ اگر پوچھیں تو کہہ دینا کہ سفر پر گئے ہیں۔ کنیز کا دل راجکمار کی حالت دیکھ کر بہت دکھتا تھا۔ اس نے بھی سوچا چلو اچھا ہے، کچھ دنوں اس جہنم سے تو جان چھوٹے گی۔ پھر راجکمار کا دل تو اس دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ وہ ہمالیہ کے پہاڑ کی طرف نکل گیا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ایک رات برف سے ڈھکی پہاڑی پر رات کو گزارنے کے لیے غار تلاش کر رہا تھا۔ ایک غار میں کچھ روشنی نظر آئی۔ ڈرتے ڈرتے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی عبادت میں مصروف ہے۔ آنکھیں بند ہیں، داڑھی اور سر کے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، تمام جسم اور پلکوں تک دھول ہی دھول جمی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا جس میں غز پر لمبی بتی جل رہی تھی اور غز ابھی باقی تھی۔ انہیں دیکھ کر راجکمار کے دل کو بڑا سکون ملا۔ وہ بھی ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ انہوں نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ خدا کے دھیان میں ڈوبے ہوئے تھے۔ راجکمار وہیں رہنے لگا، روز صبح اٹھ کر چشمے سے پانی لاتا تھا۔ مہاراج اس درویش کے ہاتھ پاؤں دھوتا، بال دھوتا، بالوں میں کنگھی کرتا اور نیچے گھاٹی سے جنگلی پھل توڑ کر لاتا اور ان سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ ایک مہینے کے بعد اس درویش مہاراج نے آنکھیں کھولی تو راجکمار کو سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے پایا۔ راجکمار نے انہیں پانی پلایا، جلدی پھل کھلائے اور ان کے ہاتھ پاؤں دبائے۔ درویش نے مہاراج سے کہا بچہ تو راج بالغ ہے اور اس بزرگ کی کٹیا میں تیرا کیا کام ہے؟ راجکمار یہ سن کر بولا مہاراج آپ جانتے ہیں کہ میں راجا کا بیٹا ہوں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں کیوں اور کس لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ میرے ماں باپ میرے لیے پریشان ہوں گے پر میرا واپسی کا دل نہیں چاہتا۔ وہ مہاراج بولے بچہ جوگیوں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، تم نے بہت بڑی غلطی کی جو اس لڑکی سے شادی کی، پر تو نے ہمارے اتنے دن خدمت کی ہے تو ہم تجھے نا امید نہیں بھیجیں گے۔ تم یہ راکھ لے جاؤ اور جب اسے اپنے ماتھے پر ملو گے تو سب کو دیکھ سکو گے، لیکن تجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اور اب تو اپنے گھر جا اور جب وہ دوشیزہ شام کو اپنے گھر جائے تو یہ راکھ ماتھے پر لگا کر اس کے ساتھ چلے جانا، تجھے آپ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا مجبوری ہے۔ ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، تیرے من کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اس درویش مہاراج نے اپنے چراغ کی جلی ہوئی بتی اس کو ساتھ دی، جسے لڑکے نے سنبھال کر کپڑے میں باندھ کر رکھ لیا اور درویش کو خدا حافظ بول کر چل دیا۔ کئی دن کا سفر طے کرنے کے بعد واپس محل پہنچا تو اس حال میں کہ کپڑے پھٹ گئے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور بہت دبلا اور کمزور ہو گیا تھا۔ کمرے میں دھوبی کی لڑکی اسی طرح انہی کپڑوں میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ باندی راجکمار کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی شہزادے کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ راجہ رانی بھی برابر آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، میں یہی کہہ دیتی تھی کہ آپ یاترا پر گئے ہیں۔ اور آج راجکمار تو بہت خوش تھا، اس نے گرم پانی سے غسل کیا، بال کٹوائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس نے کنیز سے پوچھا کیا یہ میرے پیچھے بھی روز اسی طرح آتی تھی؟ باندی نے بتایا کہ اس کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، یہ روز اسی طرح آتی تھی۔ راجکمار نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب سوؤں گا، لیکن شام کو جب یہ گھر جانے لگے تو مجھے جگا دینا۔ شام کو جب دھوبی کی لڑکی کے جانے کا وقت ہوا تو اس کنیز نے راجکمار کو جگا دیا۔ راجکمار نے جلدی سے وہ بزرگ کی دی ہوئی راکھ ماتھے پر ملی اور اس کے ساتھ ہو گیا۔ اگلے دن صبح صبح راجکمار واپس آیا اور باندی سے بولا آج میں اسی کمرے میں سوؤں گا، جب وہ دھوبی کی لڑکی آ کر بیٹھ جائے تو تم آ کر مجھے جگانا اور مجھ سے پوچھنا کہ دن چڑھ آیا ہے، میں اٹھتا کیوں نہیں ہوں، میں جو نہ بتانا چاہوں تو بھی ضد کر کے پوچھنا۔ کنیز سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ راجکمار کا مطلب کیا ہے۔ جب دھوبی کی لڑکی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تو کنیز نے آ کر راجکمار کو جگانا شروع کر دیا، اٹھیے نا شہزادے، اٹھیے، دیکھیے کتنا دن چڑھا ہے، اب تو بہو مہارانی بھی آ گئی ہے۔ راجکمار پہلے تو جاگا نہیں، پھر جب جاگا تو کنیز کو ڈانٹنے لگا کیا مصیبت آ گئی ہے، میں تو اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا اور تم نے میرا سارا خواب توڑ دیا۔ کنیز مہاراج کی خوشامد کرنے لگی، بتائیے نا مہاراج آپ کون سا خواب دیکھ رہے تھے، بتائیے نا۔ پہلے تو راجکمار اسے ٹال مٹول کرتا رہا، پھر بولا اچھا اب تو اتنی ضد کر رہی ہے تو بتا ہی دیتا ہوں،
میں نے خواب میں دیکھا کہ کل رات جب یہ دھوبی کی لڑکی اٹھ کر یہاں سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا، گاڑی میں بیٹھی تو میں بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کنیز بولی آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے؟ ارے راجکمار کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پاس تک نہیں آنے دیتی اور آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ راجکمار بولا ارے کنیز سچ تھوڑی ہے، میں تو خواب میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ کنیز نے پھر پوچھا اچھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ راجکمار نے بتایا پھر کیا ہونا تھا، گھوڑا گاڑی والا تیز گاڑی چلا رہا تھا مگر یہ لڑکی اس کو ڈانٹ رہی تھی کہ آج یہ کیسے گاڑی چلا رہا ہے۔ گاڑی بان بیچارہ بولا راجکماری میں تو روز ایسے ہی چلاتا ہوں۔ گھر جیسے جیسے دھوبی کا آیا نزدیک، یہ دھوبی کی لڑکی دھوبن کے پاس تو ذرا بھی نہیں رکی، سیدھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا، کیا سجا سجایا گھر ہے، سونے چاندی کا قلین بچھا ہوا تھا، سونے چاندی کی کرسی رکھی ہوئی، میں بھی اس کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ راجکمار بولا ارے سچ تھوڑی ہے، یہ تو سب میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کنیز نے پھر پوچھا اچھا بتائیے پھر کیا ہوا؟ راجکمار بولا ہونا کیا تھا، اس نے لڑکی نے یہ ساڑی جو سارا سال پہن کر ادھر آتی رہی ہے اسے اتار کر پھینکا جیسے کسی بھکاری کی ساڑی ہو۔ پھر اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی کہ حمام تیار کرو۔ باندی نے جواب دیا ہاں راجکماری گرم پانی تیار ہے۔ میں نے سوچا چلو بہت دن سے اچھا حمام نہیں لیا، میں بھی نہا لیتا ہوں۔ یہ ایک کٹورا بھر کے ڈالتی، میں 4 کٹورے ڈال لیتا۔ اس کے جسم کا صابن بھی نہیں ابھی اترا تھا کہ پانی ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی نوکرانی کو آواز لگائی کنیز آج پانی اتنا کم کیوں رکھا ہے؟ نوکرانی کہا راجکماری میں نے تو اتنا ہی پانی رکھا تھا جتنا روز رکھتی ہوں، کم ہو تو آپ اور لے لیجئے۔ ایک اور بالٹی لے آئی، وہ بھی میں نے ختم کر ڈالی۔ پھر تیسری بار اس نے پانی منگوایا، جیسے تیسے یہ حمام سے نکلی۔ اس نے نوکرانی کو آواز لگائی چلو فوراً کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھنا پڑتا ہے۔ نوکرانی آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آسمان سے ایک ڈھال اترا جس میں سونے چاندی کے برتنوں میں دنیا بھر کے مزیدار کھانے رکھے ہوئے تھے۔ نوکرانی نے اپنے لیے تھوڑا کھانا نکالا اور باقی لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے سوچا لاؤ آج میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا لوں، کتنے دنوں سے جنگل گھومتے اچھا کھانا نہیں ملا تھا، ایسا مزیدار کھانا کہ کیا بتاؤں۔ ایک نوالا یہ کھاتی اور 4 نوالے میں کھا جاتا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا اور کھانا ختم ہو گیا۔ اس نے پھر نوکرانی کو ڈانٹا کہ ارے کیا بات ہے، آج تو کیا کر رہی ہے، اتنا سارا کھانا رکھا ہے، میں بھوکی رہ گئی تھی۔ نوکرانی بیچاری حیران ہو گئی، راجکماری میں نے اتنا ہی کھانا آپ کے لیے نکالا تھا جتنا روز نکالتی ہوں، لیجئے آپ میرے حصے کا بھی لے لیں، لیکن آج کچھ گڑبڑ ضرور لگتی ہے، کیا راجکمار نے آپ سے کوئی بات چیت تو نہیں کی؟ اس پر یہ لڑکی اپنی نوکرانی کو ڈانٹنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی، وہ تو مجھے کبھی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس ٹوپی کی لڑکی نے میرے بارے میں ایسا کہا تو مجھے بے حد غصہ آ گیا، باقی کھانا بھی یہ تھوڑا سا ہی کھا پائی تھی اور میں سب کھا گیا۔ یہ بھوکی رہ گئی لیکن دل میں حیران ہو رہی تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر آسمان سے اس کو لینے کے لیے ایک جوڑا آیا، اس نے اپنے کپڑے بدلے، نوکرانی نے اس کا بناؤ سنگھار کیا، موتیوں کا ہار پہنایا۔ کیا بتاؤں یہ کیا ہی لگ رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ یہاں تو گندی میلی ساڑی پہن کر آ کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب یہ چھت پر کھڑی ہوتی ہے رات کے قریب تو ایک الگ ہی سما ہوتا ہے۔ آسمان سے ایک تخت آ کر اترا اور یہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اتنا کہہ کر میں بھی اس تخت کے ساتھ لٹک گیا۔ اتنی بات کہہ کر راجکمار رک گیا۔ کنیز نے اشارہ کیا، ابھی لڑکی نے تھوڑا سا رخ ان کی طرف پھیر لیا تھا۔ باندی پوچھنے لگی راجکمار پھر کیا ہوا؟ راجکمار بولا بس اب کیا ہونا تھا ختم ہو گیا۔ کنیز ضد کرنے لگی راجکمار سنائیے نا، ایسا نامکمل خواب تھوڑی ہو سکتا ہے، بتائیے پھر کیا ہوا؟ راجکمار پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا، پھر بولا، پھر وہ تخت اوپر ہی اوپر اڑتا چلا گیا، چاند ستاروں سے بھی اوپر ہوتا گیا، پریوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ وہاں کا راجہ اندر کی دربار سجی ہوئی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت پریاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہاں پہنچی تو سب نے اٹھ کر اسے خوش آمدید کہا جیسے یہ وہاں کی راجکماری ہو۔ یہ دھوبی کی لڑکی وہاں پریوں کی رانی تھی۔ تھوڑی دیر میں راجہ اندر تشریف لائے اور ناچ گانے کی محفل جمی، ساری پریاں ناچیں، آخر میں اس کے ناچنے کی باری آئی۔ جب یہ ناچنے لگی تو میں نے سوچا اگر اس کے ناچ پر میں نے تھاپ نہیں بجائی تو میں نے کچھ نہیں کیا،
میں نے چل کر تھا بجانے والے کو کہا کہ تم مجھے دے دو، تم تھک گئے ہو، آرام کرو۔ طبلہ بجانے والے کو میں نظر ہی نہیں آیا، لیکن وہ بیچارہ واقعی تھک گیا تھا۔ طبلہ چھوڑ کر بیٹھ کر رونے لگا۔ میں نے وہ طبلہ بجایا اور میری تھا پر یہ ایسا ناچی کہ سما بند گیا۔ راجہ اندر نے خوش ہو کر اپنا ریشمی رومال اسے انعام میں دیا۔ اس نے جھک کر رومال لیا، سب کو دکھایا اور طبلہ بجانے والے کی طرف اچھال دیا۔ میں نے جلدی سے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ اتنا کہہ کر راجکمار رکا تو ابھی کی لڑکی اب پوری طرح اس کی طرف جھک چکی تھی۔ راجکمار نے کھڑکیوں سے اسے دیکھا اور کنیز کو اشارہ کیا۔ کنیز پھر ضد کرنے لگی، دکھائیے راجکمار، ہم بھی تو دیکھیں وہ رومال کیسا ہے۔ راجکمار بولا، اے کنیز، یہ سچ تھوڑی تھا، یہ تو خواب تھا، خواب کی چیزیں بھی بڑا دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن کنیز نے زبردستی راجکمار کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ریشمی رومال نکالا۔ کہیں یہی تو وہ رومال نہیں ہے؟ راجکمار بناوٹی غصے سے بولا، تو بہت ضدی ہے، مانتی نہیں۔ ہاں یہی تو ہے، پتہ نہیں میری جیب میں کہاں سے آ گیا۔ تو ابھی کی لڑکی حیران ہو گئی تھی، وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ باندی یعنی اس کی کنیز نے پھر ضد کی، سنائیے راجکمار، پھر کیا ہوا؟ راجکمار کہنے لگا، ہونا کیا تھا؟ راجہ اندر نے اس سے دوبارہ ناچ پیش کرنے کی فرمائش کی۔ میں نے پھر طبلہ سنبھالا، جتنا اچھا میں نے ڈھول بجایا اتنا ہی اچھا یہ ناچتی رہی۔ اب کہ راجہ اندر نے خوش ہو کر اپنی انگوٹھی سے انعام کے طور پر دی، اس نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے، سب کو انگوٹھی دکھائی اور طبلہ بجانے والے کی طرف پھینک دی، اور وہ بھی میں نے اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ کنیز پھر ضد کرنے لگی، دکھائیے شہزادے، ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ انگوٹھی کیسی ہے۔ راجکمار بولا، ارے تم بیوقوف ہو، اب ایک چیز صحیح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب خواب کی باتیں سچ ہو جائیں گی۔ لیکن کنیز نہیں مانی اور راجکمار کی جیب سے وہ انگوٹھی نکال ہی لی اور پوچھنے لگی، شہزادے یہی انگوٹھی ہے؟ وہ بولا، ارے ہاں یہی تو تھی، لیکن میری جیب میں کہاں سے آ گئی؟ کنیز نے اشارہ کیا تو دھوبن کی لڑکی کا گھونگھٹ اوپر اٹھ چکا تھا، لیکن راجکمار اور کنیز ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ کنیز نے پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ راجکمار بولا، پھر تیسرا دور شروع ہوا، میں نے ایسا طبلہ بجایا کہ جان لڑا دی، اور یہ بھی ایسا ناچی کہ جس کا جواب پوری پریوں کی دنیا میں نہیں تھا۔ ناچ ختم ہوا تو راجہ اندر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر اسے انعام میں دے دیا۔ اس نے جھک کر ہار لیا، سب کو دکھایا اور طبلہ بجانے والے کے پاس رکھ دیا، وہ بھی میں نے لے کر جیب میں ڈال لیا۔ صبح ہونے والی تھی، راجہ اندر دربار سے اٹھ کر گئے اور یہ بھی بھاگ کر کٹولی پر بیٹھی۔ جلدی میں اپنا نام طبلہ بجانے والے سے نہیں لیا، سوچا ہوگا کہ کل لے لوں گی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ سب میرے پاس تھا۔ اس کا تخت آیا، یہ اس پر بیٹھی، وہ اڑا اور میں بھی اس کے پائے کے ساتھ پھر لٹک گیا۔ نیچے آ کر بس یہیں تک دیکھا تھا اور تو نے آ کر جگا دیا۔ کنیز کہنے لگی، راجکمار اب وہ ہار بھی دکھائیے۔ راجکمار نے کہا، کنیز وہ خواب تھا، ہار میرے پاس کہاں سے آیا؟ لیکن وہ کنیز نہیں مانی اور راجکمار کی دوسری جیب سے موتیوں کا ہار نکالتے ہوئے پوچھا، کیا یہی ہار تھا؟ اب تو وہ دھوبی کی لڑکی کرسی سے اٹھ کر راجکمار کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، راجکمار اب تو آپ یہ جان ہی چکے ہوں گے کہ میں دھوبی کی لڑکی نہیں ہوں، پریوں کی دنیا کی ایک پری تھی۔ اب میری کہانی بھی سن لیجئے۔ پریوں کی دنیا میں مجھ سے زیادہ اچھی ناچنے والی اور کوئی پری نہیں تھی۔ راجہ اندر روز میرا ناچ دیکھ کر ہی دربار ختم کیا کرتے تھے۔ ایک رات میری طبیعت خراب تھی، سر میں بہت درد تھا، دربار سے بلاوا آیا تو میں نے منع کر دیا، لیکن راجہ کو مجھے دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ دوبارہ بلاوا آیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا، راجہ سے کہنا عزت نام کی بھی کوئی چیز ہے، ان کے پاس اگر نہیں ہے، میں درد سے تڑپ رہی ہوں، وہ اپنے ناچ کی انہیں پڑی ہے۔ پیغام لانے والے نے جا کر اسی طرح راجہ سے کہہ دیا۔ راجہ اندر تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، فوراً مجھے بلایا، میں ڈرتی کانپتی پہنچی تو انہوں نے کہا، بڑا نخرہ ہو گیا ہے تجھے اپنے آپ پر، جا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تجھے سال بھر دھرتی پر لڑکی بن کر رہنا پڑے گا اور اپنی پہچان چھپانی ہوگی۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ تو پری ہے یا کسی مرد نے تجھے چھو لیا تو تو کبھی پریوں کی دنیا میں واپس نہیں آ سکے گی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، معافی مانگی۔ راجہ نے کہا، میں اپنی بد دعا واپس تو نہیں لے سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے، تجھے روز رات کو تخت بھیج کر پریوں کی دنیا میں واپس بلا لیا کروں گا، لیکن 1 سال تجھے دھرتی پر ہی کاٹنا پڑے گا۔ اور میرے پر بھی نوچ لیے گئے اور مجھے دھرتی پر پھینک دیا گیا۔
میرے ساتھ میری باندھی کو بھی دھرتی پر آنا پڑا۔ میں نے اپنے لیے دھوبی کا گھر پسند کیا اور دھوبی کی لڑکی بن کر رہنے لگی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو، لیکن میری قسمت میں آپ کی خدمت کرنا لکھا تھا۔ میری سزا کا 1 سال پورا ہونے والا تھا اور مجھے میرے پر واپس مل جاتے اور میں واپس پریوں کی دنیا میں چلی جاتی۔ آپ کو میری اصلیت کبھی نہ پتہ چلتی۔ آپ یہی سمجھتے رہے کہ میں نے بے وفائی کی اور بھاگ گئی تھی، لیکن سب ختم ہو گیا۔ اب آپ ہی میرے آقا ہیں اور میں آپ کی نوکرانی۔ راجکمار نے اس لڑکی کی حیرت بھری داستان سنی اور پھر دلہن کو لے کر راجا کے پاس آ گیا۔ راجا کو یہ ساری کہانی سنائی۔ راجا کو جب پتہ چلا کہ ان کی بہو دھوبی کی لڑکی نہیں بلکہ ادھر لوگوں کی افزردہ ہے اور پریوں کی ایک رانی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ انہوں نے دھوم دھام سے بیٹے کی دوبارہ شادی کی اور پھر خوشی خوشی وہ دونوں زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، آج کی سٹوری بڑی ہی محنت اور لگن سے بنائی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔